وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك يوم بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول فلهم في لبس من خلق جديد. وقال جل شأنه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی و سلام ذات واحد کے لیے لاکھ و زیبا ہے جو ہم سب طرف خالق و مالک جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. وعدد السلام علیہ اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر حضور اللہ کے آخری رسول سرور کائنات محسن انسانیت یتیموں کے والے غلاموں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ حضرات کے سامنے دین کی چند اہم باتوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے پورے امت محمدیہ کو ایک ذمہ داری یاد دلائی ہے. کنتم خیر امہ کہ امت محمدیہ کو بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تم بھلائی کا حکم دیتے ہو وتنہون عن المنکر برائی سے روکتے ہو وتؤمنون باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ آیت کریمہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کو یاد دلاتی ہے. ہم مسلمان کیوں پیدا کیے گئے, ہم کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت کیوں دی, اس پر رب العالمین نے بتلایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, یہ ذمہ داری ہے. ایک دوسرے مقام اللہ رب العالمین شان فرماتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلائے. تو یہاں جماعت سے مراد علماء اہل علم ہیں کہ جو علماء سماج اور معاشرے کو کی رہنمائی کریں, ان کی غلطیوں پر ان کو تنبیہ کریں, ان کی اچھائیوں پر ان کا حوصلہ بڑھائیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں. یہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہتا ہے. اور جو میں نے آج پہلے پڑھی کہ کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو, تو سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بھلائی اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہیں, لوگوں کو بھلی اور اچھی باتیں بتلاتے رہیں. ایک اور سورت آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے پوری انسانیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں, وتواصوا بالحق جو حق بات کی وصیت کرتے ہیں, تلقین کرتے ہیں, وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. ان آیات کی روشنی میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جو میں نے خود مسئلہ پڑھا تھا
کہ آپ لوگ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کے لیے پورا کا پورا گاؤں شریک ہوا۔ میں آپ لوگوں کی شرکت کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہاں میں افسوس اس بات کی کر رہا ہوں کہ جس گاؤں کا پورا گاؤں اہل حدیث اور ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ غلط اور صحیح کیا ہے، انہیں یہ خبر نہیں کہ غلط میں کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ رسول کا فرمان اور نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کیا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات آپ جیسے لوگوں پر اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ ہو، مسجدیں ان کی ہوں، علماء ان کے ہوں، اور ہماری جہالت کی انتہا یہ ہو کہ ہم اور آپ تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں شریک ہوں۔ ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں؟ جو درس قرآن کے دشمن ہیں، جو درس حدیث کے دشمن ہیں، جو دین و شریعت کے دشمن ہیں، جو دینی باتوں کے دشمن ہیں، جو قصے اور کہانیوں پر چلتے ہیں، جو قصے اور کہانیوں اور شخصیتوں پر چلتے ہیں، ان کی طرف ہم اور آپ جاتے ہیں۔ ہمیں تو رب العالمین نے پیدا کیا تھا لیڈی کرنے کے لیے، ہمیں بنایا تھا کہ تم رہنمائی کرو، تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ۔ ہم اور آپ خود خیر کے متلاشی ہو گئے، ہم اور آپ خود گمراہی میں جانے لگے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ جب سے میں سن رہا ہوں میں حیران ہوں۔ ممبئی میں بھی گھر گھر میں اجتماع ہوا، میرے پاس سوال آیا کہ مولانا اجتماع میں دعا کے لیے جاؤ کہ نہ جاؤ؟ میں کہا کس حیثیت سے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا آپ اس حیثیت سے جاتے ہیں کہ ان کا جو اجتماع 1.5 لاکھ کا ہوا ہے وہ اجتماع اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ حق اور سچائی پر ہے؟ نہیں، حق اور سچائی یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ حق اور سچائی یہ بتلائے گی کہ کون حق پر ہے، کون قرآن پر ہے، کون شریعت پر ہے، کون دین پر ہے۔ یہ بتلائیں گے کہ سچ اور حق کیا ہے، یہ بتلائیں گے نہیں کہ آپ کے پاس تعداد کتنی ہے، آپ کے پاس گروہ کتنا ہے، آپ کے پاس لوگ کتنے ہیں۔ یہ چیزیں حق اور صحیح اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نہیں ہیں۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے لیے بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے۔ ان کے بارے میں کیا کیا بتلاؤں؟ دیوبندی علماء کا فتویٰ ہے کہ تبلیغ میں زیادہ جانا گمراہی ہے۔ آج ہمارے لوگوں کی حالت، دیوبندی علماء یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ تبلیغیوں کے بیچ میں جانا ان کے پاس کیا کس بات کی کمی ہے سب سے بڑی؟ کبھی ہم لوگوں نے غور کیا؟ سب سے بڑی کمی ہے ان کے پاس جہالت ہے، ان کے پاس کوئی عالم نہیں ہے، ان کے پاس جہالت ہے۔ جن بھی شخصیتوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں، جن لوگوں کی شخصیت پرستی یہ لوگ کرتے ہیں، ان کے پاس علم کے نام پر کوئی چیز نہیں۔ کبھی ہم لوگوں نے غور کیا آخر کیا وجہ ہو گئی کہ ہم لوگوں کو اتنی مجبوری آ گئی کہ ہم ان کی اجتماعات میں شریک ہونے لگے؟ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، درست رہنمائی کسے کہتے ہیں، اچھی رہنمائی کسے کہتے ہیں۔ اللہ قرآن بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب خبر ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے، کون سچ بات بتلا رہا ہے، کون سچ بات نہیں بتلا رہا ہے، کون کس ٹریک پر جا رہا ہے، کون کس رخ پر جا رہا ہے، کس کا من کدھر جا رہا ہے۔ رب کائنات سب سے واقف ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم تتقون۔ ممکن ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ممکن ہے کہ تم دیندار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک اہل حدیث ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اہل حدیثوں کی تعداد کتنی، پورے ہندوستان میں اہل حدیثوں کی تعداد کتنی، آپ اپنے علاقے میں جوڑ لو اہل حدیثوں کی تعداد کتنی۔ تو آپ لوگ جب پیور سونا ہو تو اس سونے کو حق نہیں ہے وہ جا کے چاندی کے ساتھ ملے، وہ جا کے مٹی کے ساتھ ملے، وہ جا کے لوہے کے ساتھ ملے۔ سونا ہمیشہ کھڑا سونا رہتا ہے۔ آپ سماج اور معاشرے کے لیے لیڈر ہو، آپ سماج اور معاشرے کے لیے آئینہ ہو، آپ سماج اور معاشرے کے لیے ایسی شخصیت ہو کہ لوگ آپ کے پاس آ کر کے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس لوگ آ کر کے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہو،
तीन तलाक के मसले पर गौर कर लें। जब सुप्रीम कोर्ट ने और जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला सुनाया कि तीन तलाक जो एक साथ देगा वो अल्लाह वो कोर्ट में मुजरिम करार पाएगा, वो कोर्ट में मुजरिम करार पाएगा, और जो इसको एक साथ मानेगा वो उसको जेल होगी। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई अहले हदीसों के यहाँ तो ये पहले से है, अहले हदीसों के यहाँ ये पहले से है, यानी अहले हदीस इस बात को मानता है। इमाम बुखारी का नाम सुने हैं, दिल्ली में जामा मस्जिद के इमाम, उनका फतवा उस मौके पर आया कि अहले हदीसों के यहाँ तो इस जमाने से मौजूद है कि वो तीन तलाक को एक तलाक मानते हैं, यानी तलाक रजई मानते हैं, तलाक बत्ता, तलाक बाइन, तलाक के मसाइल में कितने घर अहले हदीस हो गए। आपके मैं अपना वाक़या बतलाऊं, आपके संभल का वाक़या, संभल में भी मस्जिद का मैटर उठा है। संभल में तकरीबन 25 घर सिर्फ तलाक के मैटर में अहले हदीस हो गए, तलाक के मसले में अहले हदीस हो गए। तो आपके पास तो सारी चीजें हैं, आप क्यों जा रहे हैं इधर उधर? आप क्यों लोगों के बहकावे में आ रहे हैं? आप लोग हीरा हैं, हीरे और जवाहरात हैं। आप अपनी अहमियत को समझें, आप लीडर हैं, आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, कौन सही है कौन गलत आपके उलमा और आपकी किताबें और आपके लिटरेचर बतलाएंगे। आप लोगों से मुतासिर ना हो, आप लोगों से मुतासिर ना हो, आप लोगों को मुतासिर करें, आप लोगों को मुतासिर करें। मैंने इसीलिए शुरू में पढ़ा था कि रब्बुल आलमीन ने कहा कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों में बिदात और खुराफात बहुत आए, मुसलमानों में गुमराहियां बहुत आई, मुसलमानों में बुराइयां बहुत आई, मुसलमानों में फिरके खूब बने, लेकिन तमाम फिरकों में, इन तमाम जमातों में सबसे बेहतरीन जमात अगर कोई है तो जमात अहले हदीस, वो जमात अहले हदीस है। अहले हदीस के लिटरेचर, अहले हदीस की दावत, अहले हदीस का मिशन वो है जो नबवी मिशन था, जो सहाबा का मिशन था, जो ताबईन का मिशन था, जो तबा ताबईन का मिशन था। हमारी दावत खालिस है, हमारी दावत अल्लाह उसके रसूल के लिए है। अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने से हम और आप मना करते हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप इस बात को समझें, इस बात को समझें और ज़हन नशीन रखें कि आइंदा इस तरह की खबरें आप लोगों की तरफ से बिल्कुल लानी चाहिए कि गुमराही में, बिदात और खुराफात में आप और हम मुलव्विस होते हुए नजर आ रहे हैं। यकीन जाने आज आप लोग गए हैं, कल 20 साल बाद आपके छोटे छोटे बच्चे उसी नशे तरफ पर चलकर सब गुमराह हो जाएंगे। और इसी बंगाल का इलाका है, ये गाँव किस बंगाल में आता है, बंगाल बिहार में, बंगाल के कितने बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दौरान तालिब इल्मी हमने देखा कि अहले हदीसों के घराने के बच्चे कम्युनिस्ट हो गए, तहरिया हो गए, बददीन हो गए। उन्हें कुछ पता ही नहीं कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, उन्हें कुछ खबर नहीं। जानवरों से बदतर जिंदगी हो गई। वजह क्या हुआ? क्या अहले हदीसों का एक मित्र नहीं था? ये पूरा का पूरा इलाका मुर्शिदाबाद से लेकर कहां से कहां तक पूरा अहले हदीसों का मित्र था। लेकिन इन्हीं जिहालतों की वजह से, इन्हीं नादानियों की वजह से, इन्हीं कमियों की वजह से पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो गई। दोस्तों, बचाना है, अगर आपको अपने आप को बचाना है तो पहली बात सूरत असर को पढ़ें। रब्बुल आलमीन क्या कहता है? वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरे इंसान खसारे में, पूरी इंसानियत खसारे और नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के, इन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, जो नेक अमाल करते हैं। नेक अमाल किसे कहते हैं? जो अल्लाह उसके रसूल की मोहर पर हो, जो अल्लाह उसके रसूल की किताब में हो, उसे नेक अमाल कहते हैं। उसी के मुताबिक रहना, जीना, करना, उसी पर मरना। वतवासौ बिल हक़, और एक दूसरे को हक और सही बात की रहनुमाई करते हैं। वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करते हैं। यानी पता ये चला कि एक दूसरे को हक और सही बात बतलाते रहना है। हक बात कड़वी होती है, लेकिन कड़वी बात आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। हम आपको मीठी मीठी बातें लगाकर पॉलिश करते रहें, कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन जब तक आपको कड़वी चीज बतलाई ना जाए, आपके और हमारे ईमान को कोई दोबारा रोशनी नहीं फराहम कर सकता। उसको रोशनी तभी मिलेगी जब आपको जोड़ा जाएगा, जब आपको बाकायदा गैरत दिलाई जाएगी, तब हमारा और आपका ईमान जागेगा। यहाँ बतलाना मकसूद ये है कि हक बात कौन बतलाएगा, सही बात कौन बतलाएगा। आप पूरे गांव वालों की जिम्मेदारी है कि दीनी तालीम से बच्चों को जोड़ें, छोटे छोटे बच्चों को दीनी मदरसों में डालें, ताकि ये दीनी तालीमात हासिल करें, ये दीन के सिपाही बने, ये दीन के सिपह सालार बने, ये दीन के रहबर बने, ये दीन के रहनुमा बने। आखिर क्या वजह है? एक मौलवी की बात आप लोगों को तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा मजबूरन सुनना पड़ता है कि नहीं सुनना पड़ता? ये लीडिंग पावर, ये लीडरशिप किसने दी?
یہ نیتا گیری رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے. رب العالمین نے ایسا سسٹم دیا ہے آپ کو کہ یہ مولوی یہ مولانا اپنی بات بولے گا اور آپ کو ماننا پڑے گا. علی گڑھ میں ایک پروگرام میں شریک ہوا, وہاں کمیونسٹوں کی جماعت تھی, کمیونسٹوں کا پروگرام تھا. کمیونسٹ کہتے ہیں پتہ ہے, جو کسی مذہب کو نہیں مانتے. کمیونسٹ کسی مذہب کو نہیں مانتے. ان لوگ جماعتیں کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان صرف 4% بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں, لیکن ان 4% بچوں کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام قسم کی سربراہی کون کرتا ہے؟ مولانا شادی کرنی ہے, مولانا بیاہ کرنا, مولانا کاروبار کرنا, مولانا یہ کرنا, مولانا وہ کرنا ہے. چیزیں کس کی سنتا ہے انسان؟ سارے مسلمانوں کی بات ہے. بدین بھی ہوگا وہ بھی کس سے مشورہ لے گا؟ مولوی صاحب سے, مولانا صاحب. وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ صرف 4% بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں, لیکن لیڈر یہی 4% مسلمانوں کے ہیں. اور ہے کہ نہیں؟ یہ رب العالمین نے دی. تو اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں, اپنے گھروں میں دینی تعلیم لائیں, اپنے گھروں میں دینی تعلیم لائیں. جیسے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں ایسے فیملی عالم رکھیں. وہ آپ کو آج ان سے مشورے لیں, ان کی رہنمائی لیں. کب کہاں انسان چلا جائے گا کچھ پتا نہیں ہے. کبھی تبلیغی جماعت کا اجتماع دیکھ کر چلا جائے گا, کبھی شب برات کا اجتماع دیکھ کر رات میں چلا جائے گا, چلو رائٹنگ کو یہ قبرستان میں گھوم کر آتے ہیں. کبھی میلہ دیکھنے چلا جائے گا. لیکن اگر عالم کی رہنمائی میں رہو گے تو ان چیزوں کی رہنمائی ہوتی رہے گی. وہ آپ کو سمجھاتا رہے گا, جیسے فیملی ڈاکٹر بتلاتا رہے گا کہ کہاں کب کون سا انجیکشن لگانا, کون سی دوا دینی ہے. کسے بخار ہوا ہے, کسے لوز موشن ہوا ہے, کسے گیس ہوا ہے, یہ ساری چیزوں کی دوائیں کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر. کون بتلائے گا کہ یہاں جانا غلط ہے, یہاں نہیں جانا صحیح ہے, یہ کام کرو تو یہ اچھا ہے, بچوں کو عالم بناؤ اچھا ہے, ان غلط چیزوں میں نہ پڑھو, رسوم و رواج میں نہ پڑھو, بدعت و خرافات میں نہ پڑھو. یہ چیزیں کون بتلائے گا آپ کو؟ عالم بتلائے گا. علماء سے کون جڑے گا؟ صرف مولانا کا ایک ہفتے میں آ کے تقریر سن لینا کافی ہے؟ نہیں, جڑنا پڑے گا. موبائل میں بہت سارے نمبر سیو کرتے ہو, ایک عالم کا بھی نمبر سیو کر لو, اہل حدیث عالم کا. اس سے مشورہ لو, اس کے مشورے پر رہو, اس کی باتیں مانو. مشورے سے رہو گے تباہی سے بچ جاؤ گے, مشورے میں نہیں رہو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. گاؤں کا نقشہ بدل جائے گا. کون سا گاؤں؟ محمالی. آج محمالی کے 20 سال پہلے کا عبد الکریم اور 20 سال کے بعد کے عبد الکریم کو خبر ملے گی اگر یہی حالت رہی, یہ پورا کا پورا گاؤں گمراہ ہو چکا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں والے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شریک, بہت افسوس کی. اہل حدیثوں کا منہج, اہل حدیثوں کی فکر, اہل حدیثوں کی دعوت اتنی واضح اور کلیئر تھی, لیکن اہل حدیثوں میں یہ کہاں سے چیز آ گئی؟ یہ چیز دکھاوا آ گیا. پبلک جہاں زیادہ ہو, پبلک دیکھنا کہاں زیادہ ہے؟ عیسائیت میں زیادہ ہے. عیسائی دھرم کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. تو کیا کریں, سنڈے میں جا کر کے ان کے اس میں کھڑے ہو جائیں, کیا کریں؟ سنڈے میں جا کر ان کے گرجا گھروں میں کھڑے ہو جائیں ہم لوگ, کیونکہ وہ سب سے زیادہ دنیا میں. تعداد فیصلہ کرے گا, اور آپ کی اتنی تعداد کم ہے. حق اور سچ بولنے والا ایک آدمی کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام کتنے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کتنے لوگ تھے؟ ایک تھے کہ 10 تھے؟ اکیلے تھے. اکیلے ابراہیم علیہ السلام تھے. بادشاہ سے دشمنی مول لے لی, ٹکرا کے بادشاہ سے. اور اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا کہا؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. ملت ابراہیمی, ابراہیم علیہ السلام اکیلے واحد توحید پر قائم, لیکن رب العالمین نے انہیں کو کیا کہا کہ ان کی پیروی کریے سب لوگ. کسی بھی علاقے کا نقشہ بدلنے کے لیے ایک سچا پکا نیک دل عالم کافی ہے. آپ لوگ تو اتنے لوگ اپنا اثر چھوڑو, اثر قبول نہ کرو, اپنا اثر چھوڑو. رب العالمین نے لیڈر بنایا, لیڈر بن کر کے رہو. لیڈر کیسے بنو گے؟ منہ سے بول کر کے نہیں. مساجد قائم ہے, نمازوں کی پابندیاں, مساجد قائم ہے, دروس کا اہتمام ہو, مساجد قائم ہے. خواتین کے لیے پروگرام رکھو, ہفتے 10 دن میں 15 دن میں. مدارس مساجد قائم ہے. ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچوں کے لیے پروگرام رکھو.
गांव के लोगों के लिए तरबियती प्रोग्राम रखो। ये मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, इस मस्जिद को मल्टीपर्पज बनाओ, बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन ये सब काम नहीं करोगे तो फिर कुछ पता नहीं कौन कहाँ चला जाए, कौन कहाँ चला जाए, और किस जगह पर, और कुछ जगह पर कुछ पता नहीं। मस्त मौला जो जहाँ जा रहा है मस्त है, मगन है, नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए नहीं पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए नहीं पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिसिप्लिन दी है, इंसान को बिल्कुल मुतहर्रिक रखा है, पाबंद बनाया, वक्त का पाबंद। नमाजों की हालत देख ले, फजर की जमात कितने बजे है? दीगर कौमें फजर से पहले उठती हैं, वर्जिश करती हैं, फुर्तीलापन लाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। हमारी कौम की हालत देख ले, फजर में मस्जिदें वीरान रहती हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिस्टम दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ोहर का मौका दिया कि जाओ तुम फजर के बाद काम काज करो, लेकिन काम काज तुम्हारा मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद क्या है? रब की इबादत और बंदगी। आओ ज़ोहर की नमाज पढ़ो। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो दोपहर में कैलूला ना करे वो शैतान है। क्या है? वो शैतान है। यानी दोपहर में ज़ोहर से असर के बीच खाना खाने के बाद वक्फा रखो, आराम करो। सिस्टम रब्बुल आलमीन ने दिया, ऐसे नहीं दिया समाज और माशरे को, सिस्टम दिया कि और उस टाइम ज़ोहर और असर के बीच में सगे बच्चों को भी अपने माँ बाप के पास जाने से मना किया है इस्लाम। 3 मकामात ऐसे हैं जहाँ इस्लाम ने अपने सगे बच्चों को अपने माँ बाप के पास जाने से मना किया। पता है आपको? कुछ पता नहीं, कोई खबर ही नहीं, दीन जानते ही नहीं, दीन शरीयत क्या कुछ पता ही नहीं। ज़ोहर और असर के बीच में माँ बाप एक साथ रहते हैं, वो किस हालत और किस हैयत में कुछ पता नहीं, इसलिए सगे बच्चों को मना किया गया कि उनके कमरे में तो नहीं जाओगे बगैर इजाजत। उसके बाद दूसरा कौन सा है? इशा के बाद। यानी इशा के बाद का टाइमिंग ऐसा है कि आप इशा पढ़ने के बाद सो जाओ, अपने अपने बिस्तरों पर पहुंच जाओ। और तीसरा टाइम है फजर से पहले। फजर से पहले किस हालत में माँ बाप ने कुछ बताया, ये टाइमिंग देखें, गौर करें। ये इस्लाम है, ये इस्लामी तालीमात कितनी फिक्र करने वाली चीजें हैं। कभी गौर किया हम लोगों? ये मस्जिद का मामला होगा, मदरसा यहाँ कायम है कि नहीं? अगर कायम है उसे मजबूत करें, अच्छे टीचर रखें, बच्चों की अच्छी निगरानी हो, पढ़ाई अच्छी हो। पैसा 200 रुपया तनख्वाह देकर, 500 रुपया तनख्वाह देकर पढ़ाए ना, अच्छे टीचर लाए, बच्चों की अच्छी तालीम करें। लीडर बनाने की बात कर रहा हूँ। लीडर आप समाज में कैसे बनेंगे? आपको लोग क्यों मानेंगे कि आखिर अब्दुल करीम की तरफ जाना है, आखिर अब्दुल वाहिद की तरफ जाना है? क्यों हमारी तरफ कोई आया? कोई क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी आप पैदा करें, आप जनरेट करें, ये क्वालिटी आप लाएं। आपका मोहल्ला और गांव समाज और माशरे में मिसाली बने, उन्हें पता चले कि ये गांव ऐसा है जो जहेज में 1 रुपया नहीं लेता है, ये गांव ऐसा है जो बच्चियों को राशन में हिस्सा देता है, ये गांव ऐसा है जो बीवी बच्चों के हुकूक को पूरा करता है, ये गांव ऐसा है जो पड़ोसियों के हुकूक को पूरा करता है, ये गांव ऐसा है जो गुरबा मसाकीन को ऐसे नहीं छोड़ता, ये गांव ऐसा है जो यतीमों का सहारा बनता है, ये गांव ऐसा है जो लोगों के लिए भलाई और खैर के काम करता है। इन तमाम चीजों में मिसालें बनेंगे, तब आप सही मामलों में समाज और माशरे के लीडर बन पाएंगे। अल्लाह के नबी के बारे में शायर कहता है, वो नबियों में रहमत पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मल्जा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, मदद देश के दिल में घर करने वाला, निकल कर हेरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सौते हाथी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। ये कौन थे? हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अखलाक, उनका कैरेक्टर, उनकी सीरत, उनकी जिंदगी, उनका मामला लोगों के साथ कैसा था, इस पर हम लोगों को गौर करना होगा। हमारे आइडियल इस पूरे जमीन पर कौन है? मौलवी साहब, फला साहब नहीं, हमारे आइडियल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ नबी, ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन उसवा और नमूना है। हमारे आइडियल रसूल। तालीम की बात मैं कर रहा था। तालीम के मैदान में अगर यहाँ मकतब चल रहा है, मकतब को मजबूत करें। अगर मकतब के अलावा स्कूल भी चल रहा है, स्कूल को भी मजबूत करें। सारे बच्चे मदारिस में नहीं पढ़ते,
سارے بچے مدارس میں نہیں پڑھتے، بہت سارے بچے اسکول اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان بچوں پر بھی دھیان دیں، ان بچوں کی بھی فکر کریں، ان کی آخرت کیسے بنانا ہے، انہیں ان کی رہنمائی کیسے کرنا ہے۔ خواتین کا معاملہ ہے، خواتین کے پردے کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کے علاقے میں پردہ بہت اہم مسئلہ ہے جس پر آپ لوگ بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے خواتین کا باہر نکلنا، غیر مردوں کے سامنے آنا، اجنبیوں کے سامنے اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اس کو ختم کریں۔ ایک جلسے میں گیا کھانا کھلانے، لوگ آئے، وہاں ساری خواتین موجود ہیں سب کے سامنے۔ سوچیں جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں دین کی دعوت دی جائے، جہاں پردے کا حکم بتلایا جائے، جہاں برائی اور بھلائی کی باتیں بتلائی جائے، وہاں دعوت میں بلایا جا رہا ہے، ساتھ میں عورتیں بھی کھڑی ہیں۔ یہ عالم ہے دین کا۔ تو پھر وہی ہوگا، شاعر کہتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین بدالی نہ رہی۔ نام کی چیزیں نہ ہو، نام کی چیزیں نہ ہو، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہیں وہ تو دین کی اہمیت کو جانیں، دین کی اہمیت کو سمجھیں، آپس میں مل کر کے رہیں، پیار محبت سے رہیں، دین کی باتوں کو اہمیت دیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سمجھیں، قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں، علماء اہل حدیث کیا بتلاتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی باتوں کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، مل جل کر کے رہیں، سماج اور معاشرے میں عزت و آبرو کے لوگوں کی حفاظت کریں، پڑوسیوں کے حقوق کو جانیں اور سمجھیں، غربا مساکین کا خاص خیال رکھیں، آپس میں دوسرے کے لین دین میں ہمیشہ صاف شفاف رہیں، والدین کے حقوق کو سمجھیں، بیوی بچوں کے حقوق کو جانیں، اپنے آپ میں مست نہ رہیں، جانوروں کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ انسان بنیں، مہذب انسان، اچھا انسان، شائستہ انسان، ایسا انسان جس انسان کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ مجھے بھی ایسا بننا چاہیے، دوسرے سماج کے لوگ کہیں کہ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ آج مسلمانوں میں خرافات کا عالم یہ ہے کہ برائیوں کی کوئی انتہا نہیں، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اور آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنی تعلیمات کے ذریعے سے متاثر کرتے، لیکن حالات بالکل الگ ہیں۔ تو ہم جہاں پر اپنا خیال رکھیں، وہیں اپنی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی اگر غیر مسلم بھائی ہیں انہیں بھی تعلیمات کو دیں، انہیں بتلائیں اللہ اس کے رسول کے بارے میں، انہیں بتلائیں کائنات کے بارے میں، انہیں بتائیں کہ رب العالمین وہ کون ہے جو سارے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، کون ہے جو سورج اور چاند کو چلاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم تب بات کر پائیں گے جب ہم اور آپ صاف و شفاف ہوں گے، جو ہمارے اندر علم ہوگا، جو ہمارے اندر توانائی ہوگی، جو ہمارے اندر سچائی ہوگی، جو ہمارے اندر جہالت نہیں بلکہ علم کی روشنی ہوگی، تب ہم لوگوں کی رہنمائی کر پائیں گے۔ رب سے دعا کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں باطل کے ساتھ کھڑے ہونے سے بچا، اے اللہ ہمیں حق کو حق کہنے اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام لوگوں کو دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جتنی باتیں ہم نے کی ہیں مولا کریم ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ بھی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب اتنی دعائیں میں نے دی، کوئی آمین نہیں بولا، اس کا مطلب اردو نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ آ رہی تو آمین کیوں نہیں بول رہے؟ کون بولے گا آمین؟ میں دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو گناہوں سے بچائے، تو آمین کون بولے گا؟ میں؟ میری ذمہ داری بس آمین بولا جاتا ہے جب بھی کوئی دعا یا کلمات کہے جائیں تو آمین کہیے۔ اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں آپ لوگ آمین بولنا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم تمام لوگوں کو خرافات سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کریں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کریں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم غلط چیزوں کو روک سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح باتوں کو عام کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گاؤں کے لوگ سب مل کر کے اپنے سماج اور معاشرے کو بہتر اور اچھا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔